حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدی ساتھی رہا ہونے پر بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ پھر جب بادشاہ کو خواب آیا اور عام درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ آپ خوابوں کی بہترین تعبیر جانتے ہیں، لہٰذا وہ بادشاہ کی اجازت سے آپ کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر بتلا دیتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، سو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشو ہی میں رہنے دو، پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے۔ جو کہ غلہ تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا غلہ رہ جائے گا جو تم اختیار سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جو خوب مینہ برسائے گا کہ لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ سورہ یوسف۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جن کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ جیل سے باہر لایا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس خواب میں دیکھا گیا گویا وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ دریا سے 7 موٹی تازی گائیں نکلیں اور وہاں مرغزار میں چرنے لگیں۔ پھر اسی دریا سے 7 دبلی گائیں نکلیں اور ان کے ساتھ چرنے لگیں۔ پھر وہ دبلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ بادشاہ گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ جب دوبارہ سویا تو اس نے دیکھا کہ گندم کے ایک پودے میں 7 سرسبز بالیاں ہیں۔ اچانک 7 پتلی پتلی خشک بالیوں نے انہیں کھا لیا۔ وہ پھر گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں اور دوسرے افراد کو یہ خواب سنایا تو کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہیں، اس قسم کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اس علم میں کوئی مہارت حاصل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، اور ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت قید سے نجات پانے والے ساقی کو یوسف کی بات یاد آئی جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے پاس ان کا ذکر کرنا، لیکن اسے اب تک یہ بات بھولی رہی تھی۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی جس میں اللہ کی خاص حکمت پوشیدہ تھی۔ اس نے جب بادشاہ کا خواب سنا اور لوگوں کو اس کی تعبیر سے عاجز دیکھا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چیت اور نصیحت یاد آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط لگائے بغیر اور جلد رہائی کا مطالبہ کیے بغیر بلا تاخیر انہیں اپنے علم سے مستفید فرمایا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ پہلے 7 سال شادابی ہوگی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی جس سے سرخیزی اور خوشحالی آئے گی، اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کا رس، زیتون اور تلوں وغیرہ کا تیل جیسے پہلے حاصل کیا کرتے تھے پھر حاصل کرنے لگیں گے۔ آپ نے انہیں تعبیر بھی بتائی اور اچھی تدبیر بھی سمجھائی، اور دونوں حالتوں یعنی زرخیزی اور قحط کے ایام کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی کہ ابتدائی سالوں یعنی زرخیزی کے دور میں غلہ خوشوں میں رکھیں، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق دانے نکالیں، اور قحط سالی کے دور میں بیج کم بوئیں کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کھیت سے بیج کے برابر بھی پیداوار نہ ہوگی۔ اس سے آپ کے علم اور فہم دونوں کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا
تاکہ انہیں اپنے خاص وزراء میں شامل کرے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل بے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والے کے مکر کو راہ نہیں دیتا۔ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یوسف۔ جب بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم وافر، عقل کامل، رائے صائب اور فہم ثاقب سے متصف ہیں تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کو خازان دربار میں شامل کیا جائے۔ جب شاہ کا فرستادہ آپ کے پاس یہ پیغام لایا تو آپ نے چاہا کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو قید کیا جانا محض ظلم و عدوان تھا، اور جو گناہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا وہ صریح بہتان تھا۔ تب آپ نے اس سے فرمایا، اپنے مالک یعنی بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کے حیلے سے واقف ہے۔ ایک قول کے مطابق عزیز مراد ہے، یعنی اسے تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں، لہٰذا بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں سے بھی پوچھے کہ جب انہوں نے مجھے بہکانا چاہا تو میں نے ان کی بات ماننے سے کس قدر سختی سے انکار کیا تھا۔ جب عورتوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اصل واقعہ کا اعتراف کر لیا اور یہ تسلیم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ تھا۔ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی ہے اور حق ہی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا، میں نے ہی اسے اس کے جی سے ورغلایا تھا اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، یعنی اس کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اسے جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر ظلم و عدوان سے قید کیا گیا تھا۔